اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ کلیوں سے پوچھئے نہ کسی گل سے پوچھئے، صدمہ چمن کے لٹنے کا بلبل سے پوچھئے۔ امام علی مقام کے سب سے چھوٹے صاحبزادے جو شیر خوار تھے، عمر 6 ماہ تھی۔ امام کو ان سے بہت پیار تھا، ایک چھوٹا ہونے کی وجہ سے اور دوسرا اس وجہ سے کہ 3 دن سے مسلسل بھوکے پیاسے تھے اور بول بھی نہیں سکتے تھے۔ امام پاک بار بار خیمے میں تشریف لاتے اور فرماتے مجھے اصغر دکھاؤ، پکڑتے سینے سے لگاتے، اپنی سوکھی زبان جساتے، پھر کوفیوں کو فرماتے ظالموں مجھ پر تو نہیں تم رحم کر دے، لیکن ایک چھوٹے بچے معصوم پر رحم کر دو، اس نے تمہارا کیا جرم کیا ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے ظالم ہوئے مگر تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا ظلم کبھی نہ ہوگا جتنا ظلم یزید نے کیا۔ 6 ماہ کے بچے کو بھی پانی کا ایک بوند قطرہ نہیں دیا۔ پھر یہ ظلم کی داستان لوگوں نے خود ہی ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، ولایت ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، شرافت ان کے گھر کی ہے، صداقت ان کے گھر کی ہے، شرافت ان کے گھر کی ہے، صداقت ان کے گھر کی ہے، نہ گھبراؤ گناہ گارو، شفاعت ان کے گھر کی ہے، بروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ ہے سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کو عرض کیا اصغر کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی؟ فرمایا کیا کروں؟ عرض کیا اس کو اٹھا کے لے جاؤ، ان ظالموں سے اس کے لیے ہی رحم کی بھیک مانگو۔ فرمایا زینب تو نے مجھے یہ بات نہیں کہنا تھی، اگر ان منگتوں سے کچھ مانگنا ہوتا تو اکبر اور قاسم جیسے کیوں قربان کرتا؟ اگر انہوں نے ان کو کچھ نہیں دیا تو یہ اس کو بھی کچھ نہیں دیں گے۔ اے زینب میں مانگنے والے کا بیٹا نہیں بلکہ عطا کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ کے پاس ایک سوالی آیا تھا، اس نے روٹی مانگی تھی۔ ابا جان نے اپنے غلام کمبر کو فرمایا کہ اس کو روٹی دو۔ اس نے کہا روٹی اونٹ پر ہے، اونٹ قطار میں ہے اور قطار 40 اونٹوں کی ہے، ابھی سفر سے آئے ہیں، نہیں یاد کہ روٹی کس اونٹ پر ہے۔ فرمایا سوالی کو واپس خالی نہیں لوٹانا چاہیے، اس کو 40 اونٹ ہی دے دو، خود ہی روٹی ڈھونڈ لے گا۔ پھر اے زینب کوئی کسی کے گھر کا ایک بندہ مار دے تو گھر کو آگ بھی لگ جائے تو اس کو مدد کے لیے نہیں پکارتے؟ ہمارا تو ان ظالموں نے پورا باغ ہی اجاڑ دیا، ہم اس سے مدد مانگتے ہیں، ہم ان سے مدد مانگتے ہیں کو اچھے لگتے ہیں۔ حضرت زینب نے عرض کیا، پھر ان کو ایک حدیث بھی سنا دیا، فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ فرمایا اب مجال نہیں کہ کچھ کہہ سکوں مگر اتنی بات سن لے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حسین سب سے چھوٹے بچے کی باری ہار مان گیا، پانی مانگنے چلا گیا۔ میں نے پانی کے لیے ان کی منت نہیں کروں گا، میں اس لیے جا رہا ہوں بلکہ میں تو اپنے نانا جان کا فرمان سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اپنی رب کی بارگاہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے 3 قسم کی اولادیں دی، ایک وہ جو پیدل چل کر آ سکتے تھے وہ پیدل چل کر آئے، تیری راہ میں سر کٹا کر چلے گئے، دوسرے وہ جو سوار ہو کر آئے اور جان قربان کر گئے۔ یہ اصغر نہ چل کر آ سکتا ہے نہ سوار ہو کر آ سکتا ہے، اس کو میں ہاتھوں پر اٹھا کر لایا ہوں۔ انصاف تو چاہتا ہوں میں دنیا کے ممتن ہوں، صبر و رضا شکر کے سبھی زاویے تو گن، اور پھر سکون شاد کے امتحان کے دن، سب کچھ الٹا کے بھی میرا آقا ہے مطمئن۔ اگر وہ سو رہا ہے یہ اصغر کی قبر ہے، شبیر چپ کھڑا ہے یہ معیار صبر ہے۔ مگر تمام حجت کے لیے آپ نے ان ظالموں کو اتنا ضرور فرمایا، اے پھول سے رخساروں کو کملانے کو تو دیکھو، گہوارے سے میدان میں چلے آنے کو تو دیکھو، غش آنے کو اور سانس اکھڑ جانے کو تو دیکھو،
حق دعوت تمہیں نازوں کے پلے سے، اب دو گے بھی پانی تو نہ اترے گا گلے سے۔ مگر قدرت کو شاید یہی منظور تھا کہ کوثر کے مالک اب حوض کوثر کا ہی پانی آ کر پیئیں گے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک جن جس کا نام ظافر تھا، وہ امام حسین کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا اے حسین، تیرے عسکر کی حالت دیکھ کر ہماری بھی چیخیں نکل گئی، کوئی حکم کر ہم تعمیل کریں۔ فرمایا تو کیا کر سکتا ہے؟ عرض کیا ہم جنوں کو اللہ نے بہت طاقت دی رکھی ہے۔ سلمان علیہ السلام کے امتی جن کے بارے میں تو قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ ہزاروں من وزنی تخت ملکہ بلقیس ملک سبا سے ایک آپ کے اٹھنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا تو اپنی طاقت بتا، تو کیا کر سکتا ہے؟ عرض کیا تیرے نانے کا کلمہ پڑھ کر نہر فرات کو دوسری طرف جا کر کندھا دے کر زور لگاؤں گا، دریائے فرات کا رخ تبدیل تیرے خیمے کی طرف موڑ دوں گا۔ فرمایا بس بس، اب جا تیری حمایت کا شکریہ، اگر تو کلمہ پڑھ کر کندھے کا زور لگا کر دریائے فرات کا منہ میرے خیمے کی طرف موڑ سکتا ہے تو یہ بھی یاد رکھ کہ جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے میں اسی نبی کے کندھوں پر سواری کرنے والا ہوں۔ تو نار سے بننے والا، میں نور سے آنے والا، اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے تو جنت کے جوانوں کے سردار میں کتنی طاقت ہوگی۔ اگر حسین دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو حوض کوثر کا منہ عسکر کے منہ کی طرف مڑ جائے۔ اگلے ہم کوئی پانی پینے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو آئے ہیں یہاں سر کو کٹانے کے لیے، اپنی جانیں بیچ کر رب کو منانے کے لیے، اپنے نانا جان کی امت بچانے کے لیے، سر چڑھا کے نیزے پر قرآن سنانے کے لیے۔ آج تو امام حسین عسکر کو ہاتھوں پر لیا ہوتا، اللہ نے تیر مارا عسکر کے گلے کو چیر کر امام علی مقام کے بازو میں پست ہو گیا تو عسکر نے آنکھیں کھول کر زبان حال سے عرض کیا ابو یہ پانی پلا رہے ہو؟ امام نے فرمایا بیٹا ایسا پلا دیا ہے کہ اب دنیا کے پانی کی تجھے ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ امام نے عسکر کے خون سے چلو بھر کر پہلے پانی آسمان کی طرف پھر زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو نہ پھینکا۔ شاید آسمان نے کہا ہوگا کہ حسین میں نے کیا جرم کیا ہے کہ عسکر مظلوم کا خون میرے طرف اچھال رہے ہو؟ ادھر نہ اچھالنا کہیں بارش ہی نہ منقطع ہو جائے۔ اور زمین نے کہا ہوگا کہ سبزہ اگانا بند کر دوں گی۔ تو امام نے اپنے منہ پر مل لیا، منہ آسمان کی طرف کر لیا، عرض کیا ہے میرے پاک پروردگار اب تو راضی ہو جا، تیری بارگاہ میں سرخرو ہو کر آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا حسین تو میرا دشمن نہیں ہے، کوئی کہتا پھرے اتنی مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا، بلکہ تو میرے محبوب کا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے۔ عرض کیا پھر محبوبوں سے تو پیار ہی کیا جاتا ہے۔ فرمایا بس دنیا کو دکھانا تھا کہ ایسے ایسے بھی یار بنائے ہوئے ہیں جو اپنے ہاتھوں پہ بچے اٹھا کر لاتے ہیں اور میری راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ وہ موج میں ہے جس کو ملا ہے غم حسین، سارا جہاں اس لیے سنگ خشت ہے، جس سلطنت پہ راز ہے میرے حسین کا، اس سلطنت کا ایک جزیرہ بہشت ہے۔ عرض کیا مولا دنیا تو زبان سے کہتی ہے اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن تیرے نبی کا نواسا ایمان سے کہتا ہے کہ واقعہ اولاد تیری بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگوں سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کتنے بچے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے اتنے ہیں، مجھ سے پوچھا جائے تو میں بھی کہتا ہوں تیرا فضل ہے، جتنے تو نے دیے ہیں کے سوا سارے ہی تیری راہ میں کٹا کر خود بھی حاضر بارگاہ میں ہو رہا ہوں۔ عجیب ماں ہے جو 6 مہینے کا لال قربان کر رہی ہے، کبھی جو عسکر کو یاد آئی رباب زندہ میں کیا کرے گی۔ ماں واپس خیمے میں آئے تو علی عسکر کی والدہ حضرت باب کی بجائے حضرت بی بی شہر بانو آگے بڑھی اور عرض کیا مجھے دے دے۔ فرمایا تو اب اس کو نہیں اٹھا سکتی۔ عرض کیا کیوں نہیں، میرا بھی تو بیٹا ہے، اب تک میں نہیں تو اس کو اٹھایا۔ فرمایا تو یزید و زر کی بیٹی، میں شیر خدا کا بیٹا،
تو نے شیرواں کی دھوتی، میں محمد کا نواسا، تو ایران کی رہنے والی، میں مدینے کا رہنے والا۔ اب یہ بوجھ ایران کی شہزادیوں کے اٹھانے کا نہیں ہے، مدینے کا شہزادہ حسین ہی یہ سارے بوجھ اٹھائے گا۔ بے درد جان دے بہو ویکھے نہیں، شمردی ظفر مثالے۔ بی بی زینب نے عرض کیا کیا پانی نہیں پلا؟ فرمایا ایسا پلایا کہ اب ہونٹ کبھی خشک نہیں ہوں گے، زبان کبھی نہیں سوکھے گی، نہ ہائے کرے گا نہ روئے گا۔ عرض کیا یہ کس ملک کا پانی پلا لائے ہو؟ فرمایا اس کا جام فرات نہیں بلکہ جام شہادت پلا کر لایا ہوں۔ شہر بانو نے عسکر کا چہرہ دیکھا تو ہلکان ہو گئی، غشی کے دورے پڑنے لگے، اور حضرت بی بی شہر بانو نے جس طرح امام علی مقام کا ساتھ دیا، یہ وفاداری بھی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ حضرت علی اصغر کی شہادت کے بارے میں طرح طرح کے لکھے ہیں، جو امام علی مقام نے لشکر جدید کو فرمایا کہ مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچہ پر رحم کرو، اور بھی بہت کچھ لکھے ہیں۔ حرملہ نے فوراً شبہ تیز سے نشانہ لا کر مارنے کا حکم دیا، تو تیر اتنی تیزی سے آیا شہزادے علی اصغر کے نازک کان پر لگا اور کان کو چھیدتا ہوا دوسرے کان پر گر گیا۔ نور کا پتلا باپ کی گود سے لپٹا ہوا خون میں نہا گیا، تڑپ تڑپ کر ماں باپ کی گود میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔